آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سربراہ، نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلیٰ کار نہیں تھا، اہلکار تھا۔ اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہلکار تھے، وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے امام حسین رضی کو قتل۔ ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے۔ اور حال یہ ہے علم کا، میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے، یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتے ہو، تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، مگر حدیث دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہا تعزیہ پرست حضرت حسین رضی کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے، میں پڑھوں گا حدیث۔ اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کو بھیج دینا، خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث ہے دے حوالہ بھی سن لینا، من زار قبرا بلا مقبور فکانما عبد الصنم، جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارث نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ صحابی نہ سند نہ کوئی، آپ نے حدیث کہا تعزیہ کی مذمت کے لیے، تعزیہ کا رد آپ کرتے رہتے، مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے، اور تنبیہ الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے وارث نے اولاد اس میں ہے۔ بھائی نواب صاحب کے وارث نے کوئی لکھا، کون صحابی بیان کرتا، کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرد حدیثوں پر، ان میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے پھر اس کا نام و نشان ہی بالکل نہیں۔ آپ یہ ضرور پہنچائیں آگے